الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے کچھ دو چار باتیں کی اور وقت ختم ہو گیا۔ آج پچھلی گفتگو کا حصہ جو رہتا تھا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوح محفوظ تخلیق فرمائی، قلم، عرش، لوح، یہ ساری چیزیں تخلیق ہوئی نا، تو قلم جو ہے اس نے سب سے پہلے کلمہ لکھا، اور کلمہ لکھنے کے بعد جو دوسری تحریر تھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی، تو وہ تحریر لوح محفوظ پر تھی۔ جب جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر کو بیان کیا، تو یہ تحریر جس طرح لوح محفوظ پر لکھی گئی تھی، اسی طرح ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل پر بھی لکھی جانی چاہیے۔ اور وہ قلم نے کیا تحریر لکھی؟ کلمہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بھی کتب حدیث کے اندر کافی سارے کلمے ہیں جو اللہ کی صفت و ثنا کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس قلم نے لوح محفوظ پر جو تحریر کی، وہ تحریر کیا تھی؟ رب العالمین نے فرمایا، اے قلم تو لوح محفوظ پہ ایک بات لکھ دے کہ جن سے ان کے ماں باپ راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی رہے گا۔ جن سے ان کے ماں باپ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی رہے گا۔ اب آپ دیکھیں والدین کو اہمیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، دین اسلام نے دی ہے۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلا جو میں نے جملہ بیان کیا تھا، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں عزت ملی ہے دامن اسلام میں آ کر، ہمیں عزت ملی ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر، جو محبوب علیہ السلام کے دامن سے جڑ گیا۔ یہ والدین تھے، کل تک ان کو کوئی محبوب کے آنے سے پہلے پوچھتا نہیں تھا، آج وہی میرے محبوب فرما رہے، لوگوں جو اپنے والدین کو محبت سے دیکھے گا، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا،
جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو گدھے پہ بٹھایا جاتا، اس کو پتھر مارے جاتے اور اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا بچیوں کو۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اب دین اسلام آ چکا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جب نور آ جائے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اب ظلمت کے اندھیرے میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ نور آ چکا ہے۔ جس ماں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، یاد رکھنا تیرا نبی تجھے بتا رہا ہے اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو لوح محفوظ پر لکھا گیا، اے قلم لکھ، جس سے اس کے والدین راضی ہیں اس سے اس کا خدا راضی ہے۔ تو جب قلم نے یہ لکھا کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں اس کا خدا اس سے راضی ہے، آپ کو مجھے دیکھنے میں پریشانی اور تردد نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے ارد گرد بہت سی دنیا بستی ہے، ہم خود بھی رہتے ہیں۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، اگر اپنا پیمانہ خود آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں ہمارا خدا ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھ لو اگر والدین راضی ہیں تو عرش والا خدا بھی راضی ہے۔ عرش والا خدا راضی ہے، یہ بطور خطابت کا ہے، ورنہ عرش والا بھی وہی خدا ہے، فرش والا بھی وہی خدا ہے، زمین والا بھی وہی خدا ہے، مکان والا بھی وہی خدا ہے، لا مکان والا بھی وہی خدا ہے۔ تو جس کے والدین اس سے راضی ہیں اس کا خدا اس سے راضی ہے۔ تو عزیزان محترم، امام بخاری جیسا بندہ صحیح بخاری لیے پھرتے ہیں، اور یاد رکھنا عشق مصطفیٰ ہو تو آتی ہے بخاری، اور اگر عشق نہ ہو تو پھر بخار عقیدے کو ضرور آتا ہے۔ تو بخاری کو پڑھنے کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اسی صحیح بخاری کے لکھنے والے کا نام امام بخاری ہے، اور انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے الادب المفرد۔ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب الادب المفرد، یہ بھی امام بخاری نے لکھی، حدیثوں کو جمع کیا۔ اب میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں تو دیکھو والدین راضی ہیں، تو جس کے والدین راضی ہیں اس کا اللہ راضی ہے۔ اب یہ امام بخاری نے حدیث لکھ دی، پر میں جان کائنات جان عالم مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں تو وہ یہ دیکھ لے، اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو اس کا خدا بھی اس سے راضی ہے۔ آج عجیب دور ہے، لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، بے ادبی اور گستاخی کا شکار ہیں۔ کل میں تصوف کی کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ اور عام مخلوق کے ساتھ حد فاصل رکھتے ہیں، اور رکھنی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت کلام کیا، اور پھر اس کلام کو پڑھتے پڑھتے میں بڑا دور چلا گیا۔ انہوں نے کہا یہ جو مرشد ہوتا ہے نا، مرشد یہ آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ تو شیشے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جو کچھ خد و خال، جو چہرے کی رونق، رانائی، صورتی بدصورتی ہوتی ہے وہ آئینے میں نظر آتی ہے۔ تو کہا جو مرشد کے سامنے بیٹھتا ہے، جو اس کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے اس کے پیر کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی جو اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا یہ، اور اس پر ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی کم ظرف بندے کو اپنے ساتھ آپ بٹھا لیں نا، دوسرے دن اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہ جاتا ہے جیسا میں ہوں یہ تو ویسے ہے۔ اور یہ اب حد فاصل وہ آئینے کی مثال انہیں دی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک شخص آیا، سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا جناب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اوپر نا مجھے سیاہ دھبا نظر آ رہا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو لگتا ہے مسلمان نہیں ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا حضور والا میں مسلمان نہیں ہوں، دھبا آپ کے دل پر ہے، میں نے بڑے ورد وظیفے کیے، اپنے نفس کی مخالفت کی۔ کہا تم نے جو کچھ بھی کیا ہے تم نہیں جانتے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ مثل آئینہ ہوتا ہے، یہ مثل مقناطیس بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو کھینچتے بھی ہیں،
لیکن مثل آئینہ ہوتے ہیں. تو میرے سامنے بیٹھا ہے نا تو تجھے اپنا اندر کے سارے معاملات اور کرتوت میری صورت میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں ہوں ہی شیشہ، میں ہوں ہی آئینہ. جو سامنے بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو اپنی کیفیات اور واردات جاری ہوتے. اگر کوئی نیک بیٹھا تو وہ کہے گا مجھے یہ نیک ہے، اگر وہ گناہگار ہوگا تو وہ کہے گا یہ گناہگار ہے. اب جیسے جیسے وساوس اور جیسے جیسے خیالات اس کے اپنے اندر ہوں گے، وہ اللہ کے بندوں کو دیکھ دیکھ کے وہی اندازے لگاتا رہے گا، کیونکہ وہ آئینے کے سامنے جو بیٹھا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھا ہے. فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا حضور عجیب بات کرتے ہیں، دل آپ کا سیاہ ہے، کلمہ میں پڑھوں؟ اور میں میرے کہنے پہ کلمہ پڑھ. جب اس نے کلمہ پڑھا تو کہنے لگا حضور عجیب معاملہ ہے، کلمہ میں نے پڑھا ہے، دل آپ کا روشن نظر آ رہا ہے. پر میں تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ مثل آئینہ ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے بیٹھتا ہے جیسی اس کی کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اس کو خود محسوس ہوتی ہے. تو نے کلمہ پڑھا، تیرا دل نور علی نور ہوا ہے تو وہی نور تجھے نظر آنے لگ گیا. تو شیشے کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شیشے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو عزیزان محترم، میں حضرت ابو اسید رحمت اللہ علیہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وصال کے بعد میں ان سے کیا بھلائی کر سکتا ہوں؟ چلیں، ایک تو یہ ٹاپک تھا کہ والدین راضی، خدا راضی، والدین کے چہرے کو دیکھو، حج مبرور کا ثواب ہے. اب وہ صحابی جو ہے حضرت اسید، ایک تو حضرت اسید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ہیں تابعی ہیں، یہ روایت کرتے صحابی سے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. محبوب علیہ السلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو والدین ہیں دنیا سے چلے گئے، اب والدین کے جانے کے بعد میں ان سے کیا بھلائی کر سکتا ہوں؟ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے لازم یہ ہے کہ روزانہ تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. نماز کوئی پڑھتا ہے تو 5 بار وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یہ مغفرت کی دعا ہو گئی، اور روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کر. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نیک کام کرتے تھے ان نیک کاموں کو چھوڑنا نہیں، جاری رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہو جی ابا جی تو یہ کام کرتے تھے، مسجد کو چندہ دیا کرتے تھے، میں نے نہیں دینا. نہیں کہا، جو باپ کام کرتا تھا اس کو جاری رکھنا ہے، جو ماں نیکی کا کام کرتی تھی اس کو جاری رکھنا ہے. اور تیسرا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے والدین سے ملنے والے تھے، جن کو دیکھ کے تیرے والدین خوش ہو جایا کرتے تھے، ان کو ملتے رہا کر تاکہ ان سے تو ملے گا، والدین کی روحیں تجھ سے خوش ہو جائیں گی. اور ہمارے یہاں کیا رواج ہے، بس ابا مر گیا تو دوست بھی مر گئے، ابا مر گیا تو چاچے بھی مر گئے، اماں مر گئی تو خالہ بھی مر گئیں. یہ گندا رواج ہے. اور جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، فرمایا والدین دنیا سے چلے جائیں تو جن کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے تھے تمہیں چاہیے ان کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ. جن سے وہ راضی ہوتے تھے تم بھی راضی رہو، جن کی وہ خدمت کرتے تھے تم بھی خدمت کرو، کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں یہ تم اپنے والدین سے نیکی کر رہے ہو مرنے کے بعد. عزیزان محترم، پھر فرمایا صلہ رحمی کرو جو تمہارے والدین کے متعلق ہو. صلہ رحمی کرو جو والدین کے متعلق ہو. اس کا کیا معنی ہے؟ اگر تمہارا والد تمہاری بہن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو جس طرح تمہارے والدین کی زندگی میں تمہاری بہنیں گھر آیا کرتی تھی تو وہ اسی طرح آتی رہنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں والدین دنیا سے چلے گئے اب تو راستے بند ہو گئے، اب تو کیا ضرورت ہے ہمیں جانے کی. اور جو عزیز و اقربا آتے تھے، جو تعلق داری تھی، جو نسبتیں تھیں، ان کو بحال رکھا جائے، کیونکہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا اس کو معلوم سب ہوتا ہے. یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر ہے، ابن قیم جوزی نے بھی لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، قبر میں پہنچتا ہے تو روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہے، اور وہ جو روح پہلے موجود ہوتی ہے نا، یہ بعد والی روح سے پوچھتی ہے سناؤ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں بیمار تھا اس کو شفا مل گئی، فلاں جو تھا اس کی شادی ہو گئی، یہ پوچھتے ہیں.
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک روح دوسرے سے پوچھتی ہے فلاں جو بندہ تھا اس کا کیا حال ہے، کہ جی وہ تو فوت ہو گیا، یہاں نہیں آیا. وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وہ جہنم میں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد جو جنتی روحیں وہ اکٹھی ہیں، وہ آنے والوں کا حال احوال بھی پوچھتی ہیں اور خیر خبر بھی لیتی ہیں. یہ حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اب یہ یاد رکھیں، جب کوئی مرے گا اگر وہ اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ماں باپ سے جا کے جب ملے گا وہ پہلا سوال کریں گے جو تو بعد میں کیا کرتا رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. سب نے جا کے ارواح جو آپس میں ملیں گی پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو. ہمارے سریکی میں ایک جملہ ہوتا ہے نا، او یار میں بھیڑی بیرامی نال محبت رکھے نا اما ابے کوئی تو منہ نہیں کھاوڑے. یہ جو جملہ ہے یہ کوئی خطابت پر مبنی نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے یہ ویسے دل کی کیفیت پر مبنی نہیں ہے. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آگے جو پہلے موجود ہیں بعد والوں سے پوچھیں گے فلاں دنیا والا جو تھا اس کا کیا حال ہے، وہ جو بیمار تھا اس کو شفا ملی کہ نہیں، فلاں جو بغیر شادی شدہ تھا اس کی شادی ہوئی کہ نہیں. اور وہ کہتے ہاں جو فلاں جو تھا وہ تو مر گیا، کہتے وہ ادھر ہوتا تو ملتا نا، وہ پھر کہیں اور ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اصلاح معاشرہ کی گفتگو پھر ایسے ہی ہوتی ہے نا، تاکہ اصلاح ہو جائے. آج اٹھنے کے بعد آپ اس تقریر کا لب آپ خلاصہ یہ لے کے جائیں اور دل کو جا کے چیک کریں. اگر والدین راضی ہیں تو خدا راضی ہے. تمہیں مبارک ہو، جو خدا کو راضی دیکھنا چاہتا ہے وہ والدین کو راضی کرے. اور محبوب فرماتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، وہ اپنے والدین کو راضی کرے. اگر اس کے والدین راضی ہیں تو خدا بھی ان سے راضی ہے. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے جناب عرض کرنے لگا، اے ابن عمر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. اور میں دل میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یہ دیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو حضور والا یہ بتائیں، جنتی ہونے کی کچھ علامات بتائیں. آپ کوئی عام شخص نہیں ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں. آپ ان کی مجلس میں رہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اپنے والدین کے فرمودات کو سنتے رہے. تو حضور والا کوئی نشانی تو بتائیں جنتی آدمی کی. فرمایا پہلی نشانی یہ ہے جنتی گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، جنتی گناہ کبیرہ سے بچتا ہے. اور دوسری اس کے اندر یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پیار اور محبت سے کھانا کھلاتا ہے. کتنی دو نشانیاں بیان کی. گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اور ماں باپ کو محبت سے کھانا کھلاتا ہے. یہ نہیں ماں باپ کے سامنے جو چیز پڑی ہے اٹھا کے وہ بھی کھا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وہ محبت سے، وہ شوق سے، وہ عقیدت سے، وہ احترام سے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی خدمت میں بیٹھتا ہے. والدین کھاتے ہیں یہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ ان کی خدمت میں ہدیہ اور نذرانے پیش کرتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عمر نے فرمایا میں نے ابا جی سے یہ سنا ہے، ابا جی نے سرکار سے سنا ہے کہ جو شخص جنتی ہو، اور جنتی کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہوگا، والدین کو کھانا بھی محبت سے کھلاتا ہوگا. یہ مجھے ایک بات بتائیں، آخرت کا سفر تو کرنا ہے، مرنا تو ہے نا، کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، وہ تو ایک کو ملا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک جیتا رہے گا، باقی کوئی نہیں بچتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باقی فرشتے ہیں ان کا معاملہ اور ہے، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. مرنا ہے نا، ہر ایک نے مرنا ہے. تو موت پر کسی کو اختلاف نہیں. جب کوئی بندہ پیپر دینا چاہے، امتحان دینا چاہے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ مجھ سے کیا سوال پوچھے جائیں گے تو وہ تیاری کرتا ہے. تو میرے مصطفیٰ تو وہ کریم ہے، قبر کے بھی سوال بتا دیے اور دنیا میں اپنے آپ کو جنتی دیکھنے کی نشانیاں بھی بتا دیے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب یہ بدقسمتی یہ ہے کہ تم اگر قبر کے سوالات کی تیاری کر کے نہ جاؤ اور جنتی جو نشانیاں محبوب نے بتائی ہیں وہ نشانیاں اپنے اندر پیدا نہ کرو. اور حدیث پاک ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میرے آقا زور کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جلوہ گر ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابھی جو مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے. اب میں نے وہ صحابی کا نام تلاش کیا، بعض کتابوں کے اندر ہے کہ جو ابھی آئے گا جنتی ہے.
پھر میں تلاش کرتا رہا تو ایک کتاب میں مجھے ملا کہ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے، وہ تو ویسے ہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ یہ صحابی آئے، وضو کا پانی آپ کی داڑھی مبارک سے گر رہا ہے، آ کے نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر محبوب نے فرمایا اب جو مسجد میں آئے گا جنتی ہے، پھر وہی آئے۔ تیسرے دن فرمایا اب جو مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے، پھر وہی آئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سن رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، محبوب روز فرماتے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ چل کے دیکھوں تو صحیح یہ کیا کام کرتا ہے کہ 3 دن ہو گئے محبوب فرماتے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا دیکھوں تو صحیح۔ جا کے کہنے لگے مجھے گھر والوں نے نکال دیا ہے، اور بعض کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ بھی کسی کا نام آتا ہے، تو مجھے ابا جی نے نکال دیا ہے، گھر والوں نے نکال دیا ہے، تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور مہمان کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد پھر مہمان نہیں شمار ہوتا، وہ میزبان ہی شمار ہوتا ہے۔ 3 دن رہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ وہ تہجد کی نماز ویسے پڑھتے، قرآن ویسے پڑھتے، نماز ویسے پڑھتے، اوابین پڑھتے، اشراق پڑھتے، ہاں جی، صلاۃ اللیل پڑھتے، قیام اللیل کرتے، سارا کچھ وہی ہے، کوئی جدا نہیں۔ تیسرے دن عرض کرنے لگے یار میں دیکھ رہا ہوں تو بھی صحابی میں بھی صحابی، تیرے بھی وہی اعمال میرے بھی وہی اعمال، لیکن مجھے تو محبوب نے ابھی نہیں فرمایا کہ تو جنتی، اور مسلسل 3 دن، اور تیرے بارے میں 3 دن مسلسل فرمایا یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب یہاں 2 روایت ہے، ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں کسی سے حسد نہیں کرتا، شاید اس لیے محبوب نے فرمایا، اور دوسری یہ روایت ہے کہ بزم اولیاء کے اندر انہوں نے کہا چلے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو جنتی ہونے کی بشارت دے سکتے ہیں ان کو یہ بھی تو پتا ہوگا کس وجہ سے جنتی ہے، جو ہے نا۔ تو ان کی خدمت میں چلتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو 3 دن فرمایا یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، تو بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کسی سے حسد نہیں کیا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، یہ حاسد نہیں ہے۔ اور جو بندہ حاسد نہ ہو، جس نے جنتی کی زیارت کرنی اس کی زیارت کرے، جو کسی سے حسد نہیں کرتا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اب بولیں جنتی بننا چاہتے ہیں نا، پھر حسد چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، چغلی چھوڑ دیں۔ اچھا غیبت کی تعریف کا پتہ ہے غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا، مثلا کوئی شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پیتا ہے، عیب ہے۔ اگر آپ نے ایک ایک کو بتایا وہ فلانا شراب پیندے، یہ غیبت ہے۔ یعنی جس کا عیب دیکھیں اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، عیب کو دیکھ کر لوگوں کو بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ جو غیبت والا ہوگا وہ اس پر عذاب ہوگا، جو چغل خور ہوگا وہ عذاب ہوگا۔ بلکہ ابن عربی نے تو یہ بھی لکھا ہے جو غیبت کرتا ہے کسی کے بارے میں، جب تک وہ غسل نہ کرے اس کی اگلی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ اس درجے کے جو لوگ ہیں ان کی بات ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا محبوب نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے، اور مرا ہوا مردار حرام کھانے کے بعد اگر کوئی غسل نہیں کرے گا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارا بہترین مشغلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کر، اس کے بارے میں بات کر، حسد کر۔ غیبت یہ ہے کہ جو عیب کسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نے بیان کر دیا تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے آپ نے بیان کیا تو یہ بہتان ہے، اور بہتان کے لیے یہ ہے کہ جب تک اس کو 70 کوڑے نہ مارے جائیں اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب کوڑے کس نے مارنے ہیں؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو کوڑے لگتے نا، تو جب کوڑے نہیں لگیں گے تو زبان پہ کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ تو بہتان والا جو لوگوں پر بہتان لگاتا رہتا ہے، مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، توبہ نہیں ہوتی، یہ کتنا خطرناک امراض ہے جو ہم لیے پھرتے ہیں۔ اور حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا۔ مثلا اللہ نے کسی کو کوئی چیز دیا، ایسے ہی خام خواہ جلتے رہنا، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ حسد ہے۔ اور محبوب نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو جس کے دل میں حسد نہیں،
وہ جنتی ہے، اور جہنمی دیکھنا جو لوگ اسے مفت میں ایسے ہی جلتا رہتا ہے، وہ یہاں بھی جلتا رہتا ہے، قبر میں بھی جلتا رہے گا۔ اب یہ جنتی ہونے کی جو میں نے نشانیاں بیان کی ہیں والدین سے شروع ہوئے ہیں، تو بتایا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو جنتی، یہ کر لو جنتی۔ تو اگر یہاں اٹھنے کے بعد پھر بھی آپ پر کیفیت طاری نہ ہو، کیفیات بدلی نہ ہوں، تو پھر یا سمجھانے والے کا قصور ہے یا سمجھنے والے کا قصور ہے۔ کوئی ایک تو قصوروار ہے کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو سننے کے بعد بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ حسد چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی یہ کہہ دے میرے مالک اس کو تو نے دیا، مزید دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی عطا کر، وہ اس کے لیے دعا ہو جائے گی، تم سے خدا راضی ہو جائے گا، یہ میری تقسیم کا اعتراض نہیں کرتا، الٹا خوش ہو رہا ہے۔ ورنہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی بندہ بہت بڑا عالم ہو، آپ اس سے حسد کریں، آپ عالم بن جائیں گے؟ عالم اسی نے رہنا ہے۔ وہ ایک وہ مثال ہے نا ہمارے سریکی کے اندر، کوئی بندہ علاقے کا نمبردار تھا نا، تو ایک بندے کو ویسے بشیرن کی طرح ویسے کوئی مفت کے کوئی پرابلم تھی، ہر ایک کے معاملے میں جا کے ٹانگ اڑانا۔ تو ایک دن مثل بشیرن کوئی بندہ گیا اپنے ابے سے پوچھتے، ابا یہ نمبردار جب مرے گا پھر کون بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا جب اس کا بیٹا مرے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا پھر اس کا بیٹا۔ باپ نے کہا بشیرن وہاں میں سارے مار ونجن تو نے بندہ بندے والی ہے راسن۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو چیز عطا کی ہے اسی کے پاس عطا رہے گی، تمہیں صرف جلنا ملے گا اور کچھ نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عروج اور کمالات ایسے نہیں ملتے۔ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں اللہ نے آج ان کو پیسہ دیا ہے اور لوگ کہتے یار بڑا پیسہ ہے۔ پیسہ تو تم دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت چھپی ہوئی ہے، اس نے کتنا محنت کی اور تب جا کے وہ کہیں اس مقام پر پہنچا ہے۔ اگر کہیں کوئی عالم ہے، کوئی درویش ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی جناب والا فقیہ ہے، کوئی محدث ہے، آج لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یار فلاں جو بندہ ہے بڑی اللہ نے عزت دی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کتنا کہانیاں اور قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ مقامات ایسے نہیں ملتے کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ اور کہیں مقام مل جائے گا۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، حسد نہ کرنے والا جنتی، غیبت نہ کرنے والا جنتی، چغل خوری نہ کرنے والا جنتی، والدین کی خدمت کرنے والا جنتی۔ اور ایک بات تو میں ہر تقریر میں کہتا ہوں اور کہتا ہی رہوں گا، میرے آقا جبل احد پہ تشریف لے گئے، جیسے آپ نے قدم جبل احد پہ رکھا آپ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اب اس لرزے کو بیان کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے صرف الفاظ پڑھ رکھے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے کسی اللہ والے کی نگاہ سے محبت رسول کے جام پی رکھے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جنہوں نے الفاظ پڑھے انہوں نے کہا محبوب نے قدم رکھا لرزہ طاری ہو گیا، اور جب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس حدیث پر پڑی، کہا نہیں لرزہ طاری نہیں ہوا، جب جبل احد پہ قدمین محبوب آئے وہ واجد میں آ کے کیفیت طاری ہو گئی، واجد کرنے لگا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے تم لوگوں کے واجد پر انکار کرتے ہو، تمہیں کیا پتا پتھر بھی یار کے قدموں سے جڑ جائے اس پہ واجد طاری ہو جاتا ہے، تو کیسا دل رکھتا ہے کہ تو واجد کی کیفیت سے آ رہی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب جناب والا محبوب نے قدم رکھے، اپنی خوش قسمتی پر جبل احد واجد میں آیا، یار کے قدم لگے تھے، محبوب کے قدم لگے تھے۔ ارے وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کے آنگن میں محبوب جلوہ گر ہو جائے۔ تو میرے آقا نے قدم رکھا، فرمایا اے جبل ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ اب شہید تو بعد میں ہونے تھے، خبر بھی دے رہے ہیں، یہ میرے محبوب کا علم غیب ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا لوگو یہ جبل احد ہے، کھڑے بھی پہاڑ پر ہیں۔ ایک صوفیانہ نکتہ عرض کروں، ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، دیکھنے والے دیکھ نہیں رہے تھے پہاڑ ہے، دیکھ رہے تھے۔ پھر محبوب نے کیوں فرمایا ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے۔ محبوب نے بتایا یہ پہاڑ ہے، ہم بتا رہے ہیں یہ پہاڑ ہے کیونکہ یہ میرا عاشق ہے، تو قیامت تک جہاں سے میرا عاشق گزرے گا یہ کہیں گے یہ عاشق ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ عاشق ہے، یہ عاشق ہے۔ یعنی آج جو عشق والے لوگ گزرتے لوگ کہتے ہیں یار بڑا عاشق رسول ہے، کیوں؟ وہ محبوب نے جو فرمایا پہاڑ ہو عشق والا، تو محبوب فرمائے ھذا جبل، اور پتہ نہیں کتنے مدینے میں پہاڑ ہوں گے۔ آج بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں کہ یہ محبوب سے عشق کرتا ہے۔ عشق والے مٹتے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔
میرے آقا نے فرمایا ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ جنتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑ جانے آپ جانے، ہمیں کیوں بتایا ہے؟ اور میں دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، باتیں تو کئی ہیں، باتیں تو کئی لکھی ہیں مفتی احمد یار خان نے، دو باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، اپنا کہہ رہا ہوں، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے تمہیں پتہ چل جائے، اگر پہاڑ محبت رکھے تو نگاہ مصطفیٰ سے وہ نہیں چھپتی، تم محبت رکھو تو تمہاری محبت کیسے چھپ سکتی ہے؟ توجہ ہے؟ تو اگر پتھر محبت کرے تو محبوب کی نگاہ سے وہ نہیں چھپ سکتی، تو پھر امت ہی کرے تو محبوب کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اور پھر دوسرا، میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ پتھر جنتی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ پتھر ہو یا انسان ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور ایک اسی کے 3 میل کے فاصلے پہ ایک اور جبل عیر بھی ہے، وہ کالا پتھر ہے، جلا ہوا پتھر پہاڑ ہے۔ محبوب نے فرمایا یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اب محبوب نے کیا معیار کر دیا جنت اور جہنم کا؟ جو نبی سے محبت رکھے وہ جنتی، جو بغض رکھے وہ جہنمی۔ یہاں آپ کے ارد گرد گلیوں میں چلتے پھرتے آپ کو کئی جنتی جہنمی نظر آئیں گے، اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ جنتی ہے یا جہنمی، بغض رکھے، محبوب کی عظمت شان گھٹائے، درود و سلام کا منکر ہو تو سمجھ لو یہ جہنمی ہے، اور ودھا کے چہرے کا ذکر کرنے والا ہو تو یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت ابو اسحاق محدث ہیں، حدیث پاک پڑھاتے ہیں، اور محدثین کے چہرے چمکتے ہیں۔ ایک دن نا آپ سویرے سویرے کلاس میں تشریف لے آئے نا، اب یہ جو والدین سے محبت کرتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی، ہر بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ بات۔ آپ کلاس میں تشریف لے آئے نا تو 2 شاگرد بیٹھ کے، حضور ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی شاگردوں نے ایک ہی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہتے حضور ہم نے رات خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی میں نا یاقوت، مردان، زبرجد کے موتی جڑے ہوئے ہیں، داڑھیوں میں موتی جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق محدث رونے لگ گئے، فرمایا میرے بیٹو تم نے صحیح دیکھا ہے۔ جب میں رات کو حدیث پڑھا کے اپنے شاگردوں کو سبق دے کے گھر میں آیا تو میں آ کے اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا، کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا میری والدہ سو گئی ہیں۔ میں زمین پہ بیٹھ گیا اور چارپائی کی جو وہ جناب پائے تھے وہ چھوٹے تھے، اور میں اپنے والدہ کے قدم دبانے لگا تو وہ چارپائی کے اتنا قریب ہو گیا، میری داڑھی بار بار میری ماں کے قدموں سے ٹچ کر رہی تھی، لگ رہی تھی، اور جس کی داڑھی اپنے والدین کے قدموں سے مس ہو جائے پھر اس داڑھی میں اب زبرجد کے موتی نہ جڑیں تو اور کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخری بات اور تقریر ختم۔ عزیزان محترم، میری تقریر اور دوسروں کی تقریر میں یہ فرق ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا سبحان اللہ کہو تو جنت میں جاؤ گے، میں یہ نہیں کہتا دائیں ہاتھ کھڑا کرو تو عمرے پہ جاؤ گے، میرے پاس نہ عمرے کا ٹکٹ ہے نہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ ہاں جو طریقہ محبوب نے بتایا کہ یہ کرو تو جنت یہ میں ضرور بتاؤں گا۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزان محترم، تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے، رسالہ قشیریہ کے اندر موجود ہے، تصوف کی ساری کتابیں جتنی ہیں اس کے اندر یہ تقریباً یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے دل میں ایک بات آئی، یار یہ جو خضر علیہ السلام ہے نا یہ رازدار ہیں، ان کے پاس اللہ کو پانے کے بڑے راز ہیں، کاش کبھی یہ مل جاتا۔ اور یہ یاد رکھیں ایک وہ خضر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے سورہ کاف میں، اور اعلی حضرت عظیم المرتبت اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھے ہر صدی کا علیحدہ خضر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور وہ خضر وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام، لیکن خضر جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے راز بتانے والا ہوتا ہے، بندوں کو ہاتھ پکڑ کے رب سے ملانے والا ہوتا ہے۔ جیسے مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا، ایک بندہ تھا اس نے تسبیح پہ، جیسے ہم نئے کسی پیر کے مرید ہو جائے نا تو رنگ برنگی سر پہ ٹوپی اور لمبی تسبیح اور اللہ 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 اللہ، کچھ دن گزرتا ہے ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہے، اب مانو نہ مانو مگر سچا ہے، تو ایسا ہے۔ تو اب وہ بھی اللہ 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 کرتا رہا،
اور ایک دن شیطان آ گیا اور کہنے لگا تو جو اللہ اللہ کرتا ہے تجھے وہ جواب دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا 2 دن اللہ اللہ کرے نا کوئی نہ کوئی گال آپ کے ضرور پڑے گا. اے ٹوپی رکھی وجہ خیر ہے جانتا نہیں میں تیکو ہوتا ہے نا. تو جو ایسی بات کرے سمجھ لو شیطان ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو ذکر سے روکے شیطان ہے وہ کسی اور اللہ نے فرمایا من الجنۃ والناس یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے انسانوں میں سے بھی. تو انسانوں میں متجسم متشکل شیطان دیکھنا ہو تو جو اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ نہیں. کوئی پرابلم اس کو بھی ہے. تو جناب والا وہ شیطان نے کہا تو جو اللہ اللہ کرتا ہے تجھے کبھی نظر آیا؟ اس نے کہا نظر تو نہیں آیا. کہا چھوڑ پرے کیا ذکر کرتا ہر وقت اللہ 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 لگا ہوا ہے. اب چونکہ وہ اللہ اللہ کرنا اس مالک کو بڑا پسند تھا اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا جا میرے بندے کو سلام دے اور اس کو کہے اللہ تیرا ذکر قبول کرتا ہے. جب میرا بندہ پوچھے کیسے اس کو بتانا جو پہلی دفعہ جو اللہ تیری زبان سے نکلا ہے نا یہ تیری طرف سے تھا. دوسری دفعہ جو اللہ نکلا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے جواب تھا. ہم اگر کسی کا ذکر پسند نہ کریں پھر اگلی دفعہ اس کو ذکر کرنے نہیں دیتے. اگر آپ کی ظہر کی نماز اللہ کو پسند آ گئی قبول ہو گئی تو عصر کے وقت آپ صف اول میں بیٹھے ہوں گے. اگر عصر کی نماز پسند آئی تو مغرب کے بعد آپ مسجد میں نظر آئیں گے. مغرب کی نماز پسند آئی تو عشاء کے وقت نظر آئیں گے. تو یہ ایک دفعہ جو عبادت کرتے ہیں اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اگلی دفعہ وہ عبادت خود بخود دل سے جاری ہو جاتی ہے. یہ قبولیت کی علامت ہے. جو ہے کہ نہیں ہے. آج میں سارے تصوف کے نکتے بتا رہا ہوں کام آئیں گے تمہیں. تو کہا جاؤ. خضر علیہ السلام دروازے پہ آئے. دستک دی بندے نے سر نکالا. کہا خضر ہوں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ بتا رہے جو تو ایک دفعہ اللہ کہتا ہے یہ تیری طرف سے ہوتا ہے. دوبارہ زبان سے اللہ جاری ہونا یہ میری طرف سے. ہم جس کا ذکر قبول نہیں کرتے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے. تو یہ خضر تو حضرت ابراہیم خواص نے دل میں سوچ رہے ہیں کبھی اللہ کرے خضر علیہ السلام مل جائے. دل میں سوچا ہے تو ایک بابا سامنے آ گیا. اس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام یا شیخ. ما اسمک؟ انا خضر. تمہارا نام کیا؟ میں خضر ہوں. اس نے کہا اچھا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا جی پوچھئے. کہا تجھے اللہ کے رازوں کا پتہ ہے؟ یہ بتا حضرت امام شافعی کا کیا مقام ہے؟ کہا وہ وقت کی اوتاد ہے. ابھی نئے لوگوں نے تو نہیں دیکھا پرانے لوگوں نے دیکھا گھر میں ایک چکی ہوتی تھی. چکی کے درمیان ایک کلی ہوتی تھی. اس کلی کو عربی میں وتد کہتے ہیں. وتد کی جمع اوتاد. جس کے گرد زمانے کی ولایت رقص کرے اس کو اوتاد کہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کے گرد زمانے کے اولیاء واجد میں رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وتد. اور وتد کی جمع اوتاد. کہا وہ اپنے وقت کے اوتاد ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا حضرت امام احمد بن حنبل. کہا ان کو مقام صدیقیت ملا ہے. اگر صدیق اکبر کے بعد کوئی صدیق بنا ہے تو یہ امام احمد بن حنبل ہے. پھر انہوں نے کہا حضرت بشر حافی کا مقام بتائیے ان کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا بشر حافی جیسا مرد نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ اور تابعین کے بعد کی بات کرتا ہوں. اچھا پھر انہوں نے کہا اچھا صحیح ایک اور بات بتائیں. میرے سوال ختم ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے خیز زہر کی تھی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تلاش کر فلاں مقام پہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہ مچھلی کٹی ہوئی پکی ہوئی. وہ آپ کے ذہن میں ہوگی میں نے کئی دفعہ تصوف میں بیان کیا ہے. تو میں نے ابھی سوچا ہی تھا اور آپ مل گئے. باقی تو خواہش کریں تب آپ ملتے ہیں. تلاش کریں تب ملتے ہیں. وظیفے پڑھیں تب ملتے ہیں. دریا کے کنارے بیٹھ کے تسبیحاں کھڑکائیں تب ملتے ہیں. دل میں تڑپ ہو تو تب ملتے ہیں. میں نے سوچا تھا آپ میرے سامنے آ گئے. میں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. انہوں نے کہا تو نے کوئی نیکی نہیں کی. تیری ماں تو اس سے راضی ہے. جن کی مائیں راضی ہوتی ہے زبان سے جو مانگتی اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم اللہ تعالی ہم سب کو جو میں نے بیان کیا ہے مجھے بھی اور آپ کو سب کو اس پر توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی اور ثابت قدم رہنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو وہ اعمال صالحہ کرائے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.